رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے افضل اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عبادت، تقوی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس کے ہر لمحے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے سازگار وقت ہے، کیونکہ شیطان کی شرارتیں محدود ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے خصوصی انعامات کا مہینہ ہے، جہاں وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کی فرضیت کا ذکر قرآن میں یوں کیا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میرے لیے ترک کرتا ہے۔ یعنی روزے کی جزا اتنی بڑی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، جو کسی بھی عام نیکی سے کہیں زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ روزہ داروں کو قیامت کے دن خصوصی مقام عطا کیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخلے کے لیے ایک علیحدہ دروازہ دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت، نمبر 2، عادل بادشاہ، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث رمضان میں دعا کی قبولیت کی خاص فضیلت کو بیان کرتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت، جب روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اپنی وفات سے پہلے کے سال میں 2 مرتبہ دورہ فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا نہایت اہم عمل ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مزید اضافہ فرما دیتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس رات کی تلاش کی تلقین کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں اس کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے تو ان کی سخاوت اور بڑھ جاتی، یہاں تک کہ وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے لگتے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات دینا نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے نزول کا بھی سبب بنتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں، بلکہ روحانی اور اخلاقی بہتری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی، عاجزی، دوسروں کی مدد، قرآن سے تعلق اور اللہ کی قربت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نیک اعمال کی توفیق پانے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت کروانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔